یہ مہینے کیوں آ رہے ہیں؟ بار بار ہمیں توجہ دلانے کے لیے کہ ہماری زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر رسول خدا یہ فرما رہے ہیں شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ انما سمی شعبان، فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں لأنه یتشعب فیہ ارزاق المؤمنین، کیونکہ اس میں مؤمنین کے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مومنین کے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لفظ شعبان پر ہم گفتگو کرتے ہیں مگر اس بات کی طرف آئیں، ارزاق المؤمنین ہے، یعنی مومنین کے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں رزق، جب ہم رزق پہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جتنے بھی یہاں پر جاندار ہیں ان کے لیے رزق میسر ہے، بے شک فراہم ہے۔ جب ہم کاشتکاری کرتے ہیں، جب ہم فصل کو بوتے اور کاٹتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، تو ان میں 3 حصے آپ کا جو رزق ہے وہ جانوروں کے حوالے ہو جاتا ہے، حیوانوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ ہے جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، یعنی یہ ایسا رزق ہے، یہ مادی رزق ایسا ہے جس میں جانور بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جی، یعنی جب گندم ہم بوتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، تو اس کا 3 حصہ تو جانور کو چلا جاتا ہے، بھینس کو چلا جاتا ہے، گائے کو چلا جاتا ہے، اور جتنے بھی جانور ہیں ان کو چلا، مگر ہمارے پاس چوتھائی حصہ آتا ہے، ایک حصہ آتا ہے، ایک دانہ آتا ہے۔ یہ جو مادیت سے بھرے ہوئے ماحول میں جو رزق ہے یہ مادی رزق ہے۔ اس مادی رزق میں جانور بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، انسان بھی اس میں شامل ہے، انسان کے ساتھ جانور بھی شامل ہے، مگر کچھ رزق ایسے ہیں جو صرف اور صرف انسان کا مقدر ہے، کسی اور کا مقدر نہیں ہے۔ جیسے علم کا رزق، علم ایسا رزق ہے جو انسان کا مقدر ہے، حیوان اس میں نہیں آ سکتا۔ معرفت کا رزق جس کو انسان کسب کر سکتا ہے، یہ انسان کا مقدر ہے، کسی اور کا مقدر حیوان اس میں نہیں آ سکتا، سوائے اس کے کہ کسبی، سوائے اس کے کہ وہبی طور پر یا خداوند متعال کی طرف سے کوئی حد معین کی حد تک اسے دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید، دسترخوان ہے نا قرآن مجید، قرآن مجید کا علم کس کو نصیب ہوتا ہے؟ مسلمان کو۔ اب یہ کافر انسان، کافر جدا ہو گئے، اب یہ قرآن کا علم اسے میسر ہوگا جو خداوند متعال کی بارگاہ میں آئے گا، قرآن کو پڑھے گا، اسے ہدایت لے گا۔ ہدایت بھی ایک رزق ہے۔ یہ کسے رزق ملے گا؟ قرآن مجید میں نے ابتدا میں اس کا مسئلہ حل کر دیا، جیسا کہ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ کہتے ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جب ہے ہی پہلے متقی تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہدایت؟ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید کی صفت ہے نا کہ یہ قرآن وہ ہے جس کو نازل کیا گیا ہے ماہ رمضان میں۔ کیوں نازل کیا گیا ہے ماہ رمضان میں؟ ھدی للناس، تاکہ انسانوں کی ہدایت کرے۔ آپ کہتے ہیں ایک طرف انسانوں کی ہدایت کرے، ایک طرف کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں گے؟ تو یہاں پر آغا محمد حسین طباطبائی صاحب یہ فرماتے ہیں اللہ مقامہ، یہاں تقوی فطری مراد ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کرے گا جس کے وجود میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی ہر انسان قرآن سے ہدایت نہیں لے پائے گا، وہی انسان قرآن سے ہدایت لے پائے گا، یا وہی انسان موعظے سے سمجھ پائے گا، یا وہی انسان نصیحت کو قبول کر پائے گا جس کے وجود میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ ہے تقوی، یعنی اول مرحلے پر تقوی قلبی کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے وجود میں اگر تقوی قلبی ہے، اس کے وجود میں اگر یہ موجود ہے کہ جب بھی حق آیا تو میں اس کے سامنے سرینڈر ہو جاؤں گا، اور ایسے لوگ جتنے بھی آئے ہمیشہ کامیاب اور کامیابی کی طرف گئے۔ یہ ایسا رزق ہے، یہ باشعور انسان کو ملتا ہے۔ یہ رزق اس کو ملتا ہے جس کے وجود میں قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ یہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتی آغا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ ماہ رمضان، ماہ شعبان مؤمنین میں رزق تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، تو ایک وجہ یہ قرار دے سکتے ہیں کہ یہ ہدایتوں کا مہینہ ہے۔